جس طرح کاغذ پر لکھنے کے بعد مٹایا بھی جائے تو اپنے اثرات باقی رکھتا ہے کاغذ، اسی طرح انسان کے خیالات پر، دل و دماغ پر جو لکھا جاتا ہے، اگر اسے مٹانے کی کوشش کی بھی جائے پھر بھی اس کے اثرات انسان پر باقی رہتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1385 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا، کل مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہو، وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو، یا ہندوؤں کے گھر پیدا ہو، مجوسیوں کے گھر پیدا ہو، یا بے دین لوگوں کے گھر پیدا ہو، کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین پر ہے اسے یہودی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، یا اسے فطرت اسلام پر باقی رہنے دیں۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے اس طرح دی، فرمایا جس طرح جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کان کٹا ہوتا نہیں ہے، بلکہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، بعد میں تم لوگ اس کا کان کاٹتے ہو، اسے عیبدار بناتے ہو۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد ازاں اسے اس کے والدین یا معاشرہ اسلام سے دور لے جا کر اسے عیبدار بناتے ہیں۔ اور والدین کے بعد اس میں سب سے اہم کردار اس انسان کے معاشرے کے ساتھیوں کا ہوتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اس میں یہ جو ہے معاملہ، یہ بات بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں ذکر فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، یہ اصحاب الاخدود والا جو بچہ تھا گھر سے جادو سیکھنے نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کی صحبت میں اسے بٹھا دیا، خود بھی وہ موحد بن گیا، جنت کا راہی بن گیا، اور قوم کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے گیا۔ ایک صحبت نے اسے موحد بنا دیا، اور صرف اسے نہیں، اس ایک شخص کے، ایک نیک عالم کی صحبت کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اس کی مسلمان ہو گئی۔ یہ برکت ہے نیک دوست کی۔ اہل علم کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کی یہ برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، خود کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روک کر رکھا کرو، اپنے دوست، اپنے رفیق اور ساتھی ان لوگوں کو بناؤ
یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، یریدون وجہ اللہ، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار ہے۔ ایسے لوگوں کو رفیق بناؤ، دوست بناؤ اپنا۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی بات نہیں ماننی۔ جو خواہشات کے پیروی کرنے والے ہیں ان سے خود کو دور رکھنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہیں چلانا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مسجد میں نہیں آتا، نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا، یہ مت سمجھے میں نہیں بیٹھتا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے اس کے دل کو غافل کر دیا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ میرا ذکر کرے، تو ہمیشہ عاجز بن کے رہا کرے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے تو یہ سوچے کہ کون سی ایسی میں نے غلطی کر دی، کون سا گناہ کر دیا ہے کہ میرے رب کو اپنا ذکر میری زبان سے پسند نہیں آ رہا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو طرح کے لوگوں کی مثال اس طرح بیان فرمائی۔ فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافع الطیر۔ فرمایا نیک، انما مثل الجلیس الصالح، اچھے دوست کی مثال، والجلیس السوء، اور برے دوست کی مثال، کحامل المسک ونافع القیر، خوشبو بیچنے والے اور بٹی میں آگ جلانے والے کی طرح ہے۔ نیک دوست کی مثال خوشبو فروخت، عطر فروخت کی طرح، فروخت کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہ بھی خریدو گے، کم از کم سونگنے تو مل جائے گی نا۔ اور بٹی جلانے والے کے پاس بیٹھو گے، آگ سے کپڑے نہیں بھی جلتے، دھوئیں کی بدبو تو سونگنے کو ملے گی نا۔ اسی طرح کسی نیک شخص کے پاس بیٹھو گے تو اس کی نیکی کی خوشبوئیں سونگنے کو ملیں گی تمہیں، اچھی عادات تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ اور برے انسان کے پاس بیٹھو گے، برے دوست کے پاس جاؤ گے تو بری عادات اور بری خصلتیں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافع القیر، صحیح بخاری کی 2101 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 2628 نمبر حدیث ہے۔ ہمیشہ اچھے دوست کا ہی انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کی ایک عملی مثال اس حدیث کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے لیے نکلے ہوئے تھے تو بنو قریظہ نے بدعہدی کی۔ جب محاصرہ کیا، اب اس بدعہدی پر اپنے وعدے کو وفا نہ کرنے پر اکسایا تھا حیی بن اخطب نے، جو ان کے لیے انتہائی برا دوست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ یہودی کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیجو رضی اللہ عنہ، ہم ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ انتہائی متقی انسان تھے،
اور صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا تھا شرف صحابیت کا، لیکن جب برے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کر بیٹھے، واپس آئے مسجد نبوی میں خود کو باندھ دیا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، اب نیک لوگوں کی صحبت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور آسمان سے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کا اعلان بھیج دیا۔ ابو لبابہ کی توبہ کا پیغام بھیج دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے۔ جب برے لوگوں کے پاس گئے، ان کے پاس بیٹھے تو نبی رحمت کی خیانت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر بیٹھے۔ لیکن جب متقین کے پاس آئے، نیک لوگوں کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے، نبی کے صحابہ کی صحبت اختیار کی، تو عرش عظیم کے مالک نے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی اور توبہ قبول بھی فرمائی۔ واقعہ معروف ہے 100 لوگوں کو قتل کرنے والے کا۔ جب 100 قتل ہو گئے تو عالم سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا یہ بستی چھوڑ دو، اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اس بستی کے رہنے والے اللہ کے نافرمان ہیں، جب تک ان کے ساتھ رہو گے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے۔ وہ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، جب وہاں جاؤ گے تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہو گے، توبہ پر قائم رہو گے۔ یہ ہے اچھے اور برے دوست میں فرق۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی 4832 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقيا، لا تصاحب الا مؤمنا، تیرا دوست کوئی مومن انسان ہونا چاہیے، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرے رفیق، تیرے ساتھی مومن ہونے چاہیے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونے چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا، اگر تو اپنی دعوت پر بلائے، تیرے کھانے پر آئیں، تیرا کھانا کھائیں تو صرف متقی لوگ ہی کھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد آگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ جہاں تیرا یہ مرد کلندر رہتا ہے اس کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرما۔ فرمایا کرتے تھے کوئی 100 اونٹ کی قطار بنا دے اور آخری اونٹ پر ایک بے نماز کو بٹھا دے، اور مجھے کوئی کہے عبد القادر ہے یہ 100 اونٹ تیرے ہاں لے جاؤ، میں کبھی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ 100ویں اونٹ پر جو بے نمازی بیٹھا ہے اس کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اندازہ کریں برے دوست ہے، بری صحبت کا کتنا اثر ہے۔ اب 100 اونٹ کی قطار کو چھوٹی قطار تو نہیں ہے، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اس کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جب انسان نیک صحبت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، انہی کے رنگ میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے گا، لیکن جب برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، بری صحبت اختیار کرے گا، برے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا، تو اگرچہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہے تو وہ بد عقیدہ بن جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 4833 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ،
جب بھی تم میں سے کوئی اپنا دوست بنائے تو وہ دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ اگر دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ ہے، متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تو سمجھ لو پھر تم بھی نیک ہو۔ اگر دوستی، تعلق، صحبت، اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر تم بھی ویسے ہی ہو۔ یہ فرمان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، اور ساتھ ہی حکم بھی دے دیا، فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنا دوست بنائے تو دیکھ لے گا وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ اپنا تعلق کس کے ساتھ قائم کر رہا ہے، اپنا ساتھی کسے بنا رہا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گا؟ یہ جو آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ایسے ہوگا، کب آئے گی یہ قیامت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعدت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ قیامت کا سوال کر رہے ہو کب آئے گی، تیاری کتنی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی کوئی لمبی چھوڑی نمازیں میں نہیں پڑھتا، فرض ہی پڑھتا ہوں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ دیتا ہوں، بس کوئی نہ لمبی نمازیں ہیں، نہ کوئی اتنا لمبا قیام ہے، نہ کوئی زیادہ روزے ہیں، نہ کوئی زیادہ صدقہ ہی دیتا ہوں، بس فرض کام کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں میں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تیری محبت نیک لوگوں کے لیے ہے تو قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر قیامت کا سوال کرنا چھوڑ دے، جن کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6169 نمبر، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی اللہ کے نبی آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں جو لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن انہیں دیکھا نہیں ہے، اس نے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ محبت ہے، اس کے دل میں پیار ہے ان کے لیے، لیکن ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے اس نے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، اگر صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہے تو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ محبت ہے، غستاخوں کے ساتھ محبت ہے، تو کل قیامت کو جب اٹھایا جائے گا تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی، سلف صالحین کی محبت ہے تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جو لوگ برے دوست بناتے ہیں، بری صحبت اختیار کرتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا
اپنا حشر ان لوگوں کے ساتھ دیکھے گا، خود کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا پائے گا جو اللہ کے باغی تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے، دشمن تھے. تو کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ، اللہ تعالیٰ نے نقشہ اس طرح کھینچا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اللہ اکبر کبیرہ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن یہ ظالم، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے باغی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور ساتھ کہیں گے یا لیتنی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہم تباہ و برباد ہو گئے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، ان کی فرما برداری نہ کی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ کبیرہ. یا لیتنی، یا لیتنی، ہائے ہماری ہلاکت، ہم تباہ و برباد ہو گئے. لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں انسان کو، کاش کہ ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس کی دوستی ہمیں آج جہنم کی طرف لے گئی. برے انسان کی صحبت نے ہمیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف لگا دیا، اور آج ہمارا حشر جہنم والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.